اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی بیشی کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ماپ تول جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو ماپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھتے نہیں کہ انہیں ایک بہت بڑے دن میں اٹھایا جائے گا، وہ دن جس میں وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، 30ویں پارے میں سے سورۃ المطففین کی پہلی آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت کا باقاعدہ نام مطففین رکھا ہے، جس کا عنوان اور موضوع یہ ہے کہ وہ لوگ جو ماپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، کہ لوگوں سے جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ادائیگی کرتے ہیں یا ان کو کوئی چیز تول کر وزن کر کے ماپ کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بہت بڑی وعید آئی ہے۔ سب سے بڑی وعید تو شروع صورت میں آئی، فرمایا ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے جس دن یہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی ان کی عدالت جب اللہ رب العالمین کے سامنے لگی ہوگی، اس کو بہت بڑا دن قرار دیا گیا ہے۔ کسی بندے کی کمی بیشی، اس کا فراڈ، اس کا دھوکہ، 2 نمبری دنیا کے 2 بندوں کے سامنے اگر پکڑی جائے نا اور بندے کی عدالت لگ جائے تو اس کے لیے جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اس میں سچائی کیوں نہ ثابت ہو جائے، ذلیل ایک دفعہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے دن یعنی قیامت کے دن تمام کائنات کے سامنے جو لوگ گزر گئے اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کے سامنے بندہ کھڑا ہے، بتا بھئی بندے تو لوگوں سے لیتا تھا تو پورا پورا لیتا تھا، اور جب ادائیگی کرتا تھا یا ان کو کوئی چیز دیتا تھا اس میں کمی کرتا تھا، بتا تیرے پاس کیا جواب ہے۔ وعید کے لیے فرمایا سب سے بڑی چیز یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام اس پر رکھ دیا ہے کہ اس میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اس کی عام تو صورت یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی وہ گندم یا آٹا فروخت کرتا ہے، اس نے لینے کے لیے پیمانہ الگ رکھا ہے، اس کی خالی جگہ کے اندر سکہ یا کوئی دھات بھری ہے، لوگ اپنی چیز گندم بیچنے کے لیے آتے ہیں تو وہ زیادہ وصول کرتا ہے، اور جب فروخت کرتا ہے تو اس نے ایسے بٹے اور آلے تیار کیے ہیں کہ یا تو وزن میں کم ہے یا نیچے سے ان کی رگڑائی کر کے ان کی مقدار کم کر دی گئی ہے تاکہ لوگوں ادائیگی تھوڑی کرنی پڑے۔ ایک بھائی بتا رہا تھا کہ ایک آدمی وہ پٹرول اور ڈیزل جب فروخت کرتا ہے نا، وہ اس طرح کرتا ہے، پہلے پانی خوب گرم کرتا ہے، پھر اس کے اندر وہ لیٹر اور 1.5 لیٹر کی بوتلیں پھینک دیتا ہے، وہ گرم پانی میں جانے کے بعد کچھ سکڑ کر ان کا حجم کم ہو جاتا ہے تو چلو کو تھوڑا سا جو نفع آ جانا وہی بڑے کام کا ہے، اس نے اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ مطففین عربی زبان کا لفظ ہے، تفیف کہتے ہیں بالکل تھوڑی سی مقدار کو۔ ظاہری بات ہے ایک آدمی جب کسی کو کلو کوئی چیز تول کر دیتا ہے تو اگر اس میں وہ 2 نمبری کرے تو بہت بڑا فائدہ تو نہیں حاصل کر رہا، یعنی اس کی خست اور گھٹیا پن اتنا ہے کہ بڑا فائدہ حاصل نہیں کر رہا، تھوڑا سا فائدہ بالکل جو معمولی ہے نظر بھی نہیں آتا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے فائدہ مل رہا ہے، اتنے سے فائدے کی خاطر وہ بندہ اپنا دین بیچ رہا ہے۔ گویا یہ خیانت کی حد ہے کہ اس کو تھوڑا سا موقع مل رہا ہے وہ تھوڑا ہاتھ مار رہا ہے، اگر بڑا موقع ملے تو خیانت کا بہت بڑا ہاتھ بھی مارنے سے یہ بندہ دریغ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب الایکہ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر بہت سی صورتوں میں کیا ہے، سورۃ ہود میں، سورۃ اعراف میں، اسی طرح سورۃ المطففون میں، اسی طرح اور بڑی صورتوں میں ذکر فرمایا ہے۔
فرمایا ان کی جو بڑی بڑی خرابیاں تھیں نا، ان میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے مدین کی طرف جو قوم تھی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے جا کر کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلا حکم یہ دیا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا جو گناہ تھا نا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا تھا۔ اللہ کے ساتھ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ تھا، فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ کے اندر اور میزان وزن کے اندر کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں تمہیں دیکھتا ہوں حالت تمہاری بڑی اچھی ہے، تم اگر یہ ماپ تول میں کمی نہ بھی کرو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے پاس خیر نہیں ہے، اچھی حالت نہیں، وہ کر لے، نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شعیب علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز تھا۔ فرمایا اللہ نے تم پر کمی کی نہیں، بڑی خیر رکھی ہے، بڑی اچھی حالت ہے، پھر بھی یہ کام کرتے ہو، اگر یہ کرو گے تو میں ڈرتا ہوں تمہیں ایک عذاب آ کر گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم لوگوں کو ماپ تول پورا دو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو جو چیزیں جب دیتے ہو تول کر تو اس میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ یہ کیوں کہا؟ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی وہ کسی دکاندار سے یہ کہہ دیتا کہ بھائی مجھے جو چیز تم نے فروخت کی ہے اس کا وزن کم ہے، وہ فوراً فساد اور لڑائی وہ شروع کر دیتے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں، عموماً سارے نہیں، بعض ریڑھی والے آپ دیکھیں کہ کسی جگہ اگر بیٹھے ہیں نا تو ایک گاہک اگر کہہ دے کہ یہ جو چیز آپ نے فروخت کی ہے اس کا وزن کم ہے، دوبارہ تول کر دکھا دیں، صرف وہ اتنا کہہ دینا کہ دوبارہ وزن کر کے دکھا دیں، وہ اونچی چیخنا چلانا شروع کرتا ہے، ساتھ اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ایکا کر کے اس کے خلاف محاذرہ ہی شروع کر دیتے کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے۔ تو وہ قوم بھی یہی کرتی تھی۔ فرمایا نبی نے لا تعثوا فی الارض مفسدین، ایک تو یہ ہے کہ کمی کر کے چیز دیتے ہو، دوسرا یہ کہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو تم فساد اور لڑائی شروع کر دیتے ہو۔ فرمایا یہ نہ کرو۔ قوم نے آگے سے کیا کہا؟ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آگے سے قوم کا جو رد عمل تھا نا وہ بیان فرمایا ہے۔ یہاں انہوں نے دو جواب دیے سورۃ ہود میں۔ پہلی بات کہنے لگے، تانا مارا، نبی کو تانا دینے لگے، اپنی اصلاح نہیں کی، کہنے لگے قالوا یا شعیب، اے شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، شعیب تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے، تیری نماز ہے تجھے یہ اس کا فائدہ ہے تجھے کہ تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے بھی روکنا تو نے شروع کر دیا ہے، اور جو ہم اپنی مرضی کی خرید و فروخت تجارت کرتے ہیں اس سے بھی منع کرتا ہے، یہ تیری نماز کہتی ہے۔ آج کل بھی بہت سے سیکولر قسم کے لوگ وہ یہی کہتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے دین وہ سود سے منع تو کرتا ہے لیکن پوری دنیا کی معیشت ایسے ہی تو چل رہی ہے، اور ہر بندے کا مذہبی معاملہ وہ اپنا اپنا ہے، کسی کو کیا لگتا ہے کہ وہ کسی کے دین کا ٹھیکیدار بنا پھرے۔ بعینی وہی بات قوم شعیب نے کہی، کہتے جو ملک قانون بناتا ہے اس کی پابندی کرو، اسلام والی بات کون کرتا ہے؟ دین ہے ٹھیک ہے کہتا رہتا ہے، دنیا کی معیشت تو سود پر چلتی ہے، بینکوں کا نظام وہ اسی سود پر قائم ہے۔ صاف حکم آنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رکھا مسلمانوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تیسرے پارے میں فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے صاف کھلا جنگ کا اعلان ہے۔ اذن کا معنی ہوتا ہے صاف اعلان ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ قوم شعیب بھی اسی طرح کرنے لگی، کہنے لگی ٹھیک ہے تو نمازیں پڑھتا ہے، تیری نمازوں کا دائرہ تیرے تک رہے، ہم پر نہ، ہمیں نہ کہہ کہ اس طرح بندگی کیوں کرتے ہو، ہماری عبادت کے طور طریقے کس طرح چلتے، تمہیں اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو کمی بیشی کے ساتھ مال دیں، زیادہ دیں، کم دیں، تیرا تو مسئلہ ہی نہیں۔
اور ساتھ انہوں نے خوش آمد بھی کی، کہنے لگے انک لانت الحلیم الرشید، بندہ بڑا سمجھدار لگتا ہے لیکن تیری باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آج بھی اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب عزت آپ کی بڑی ہے، آپ بندے بڑے سمجھدار لگتے ہیں لیکن آپ یہ کاروبار کے مسائل سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کاروبار چلتا کس طرح۔ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی صاف حدیث سنا رہا ہے، اللہ کا صاف حکم ان کو بتا رہا ہے، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہے، وہ اس کو فلسفے کے اندر، علماء کی باتوں کے اندر خود ساختہ۔ ایک تو عالم وہ نا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر، یہ تو حق ہے۔ وہ بندہ جس نے اپنا دین بنا کر فتوے دے رکھے ہیں کہ سود بالکل جائز ہے، ماپ تول کہ اگر یہ یا صورت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو کاروبار میں پوری مارکیٹ ایسے کر رہی، 90 سے 95% لوگ اسی طرح کاروبار چلا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اس طرح کی باتوں کی ملمہ سازی کر کے وہ سارا کاروبار حرام پر کھڑا کر رکھا ہے، کہتا ہے لوگوں میں چلتا اس طرح ہے۔ پہلی بات تانا دیا نبی کو، دوسری بات کہنے لگے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، شعیب تو نے بڑی تاکید کی ہے کہ رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماپ تول کمی نہ کرو۔ کہنے لگے ہمیں تیری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دی، نبی سمجھا سمجھا کر تھک جاتا، ان کے دل اثر قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اللہ مہر کر دیتا۔ جب بندہ گناہ میں اصرار کرتا چلا جائے اور لوٹنے کی طرف نہیں آتا، اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، حق واضح ہونے کے باوجود بندہ عمل ہی نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ نبی کو وہ تانے دیتے رہے، کہنے لگے باتیں تیری ٹھیک ہے سمجھ آتی لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور 9ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا کہنے لگے؟ یا شعیب لنخرجنک یا شعیب، شعیب اگر تو باز نہ آیا نا تجھے پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ سوال یہ پھر پتھر مار کے مارا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب 12ویں پارے میں دیا ہے، کہنے لگے ولولا رہتک، یہ تو تیرا قبیلہ ہے نا جو بڑا قوت والا ہے، ہم نے اگر تجھے کوئی نقصان پہنچایا تیرے خاندان کے لوگ بدلہ لیں گے اس لیے تجھے ہاتھ نہیں لگاتے، ورنہ ہم نے تجھے پتھر مار مار کے مار دینا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ کہتا ہے کہ ماپ تول کے اندر کمی نہ کرو، اتنی بات کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا وہ ذکر فرمایا ہے۔ قوم جب باز نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام 2 قوموں کی طرف بھیجے گئے، ایک مدین تھا اور ایک قوم کا نام تھا اصحاب الایکہ، یعنی درخت بہت زیادہ تھے اس آبادی میں، وہاں کچھ لوگ رہتے تھے، ان کو جا کر بھی انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے، وہ بھی یہ کام کرتے تھے۔ تو دونوں قوموں نے ماپ تول اپنا اسی طرح کمی جاری رکھی۔ اللہ نے دونوں کا الگ الگ عذاب ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ ہود میں فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چیخ آئی اللہ کی طرف سے، یہ عذاب تھا، دل پھٹ گئے ان کے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح ہوئی، رات کو چیخ آئی، صبح ایسے گرے پڑے تھے، گھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے پوری قوم کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ اور جو اصحاب الایکہ تھے، جو درختوں کے اندر رہتے تھے، اپنی آبادی کے ارد گرد بہت سے پودے لگا رکھے تھے اور ساتھ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، فرمایا فَآخَذَتْهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اللہ فرما رہا بہت بڑا عذاب تھا۔ اب اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات نہیں، جب وہ فرما رہا ہے کہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا، پھر اس کے بڑا ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ ایک بادل آیا، اس نے ان اللہ کی طرف سے عذاب برسایا، جس کی وجہ سے قوم نام و نشان مٹ گیا۔ یہ 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انکم ولیتم امرین، لوگوں 2 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ ہو کر رہ گئی۔ وہ ماپ تول کے اندر جب لوگوں کو دیتے تو کم دیتے تھے، جب لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے، اللہ نے پہلی قومیں تباہ کر دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جب ماپ تول میں کمی کریں گے اللہ 3 عذاب مسلط کرے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ دیکھے کیا وہ مسلط ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، لوگ ماپ تول میں کمی شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ قحط سالیوں کے ساتھ پکڑ لے گا، رزق وہ کم اگنا شروع ہو جائے گا، فصلیں کم تیار ہوگی، آمدنی کم ہو جائے گی۔
वशिद्दतिल मऊना, अल्लाह ताला उन पर मशक्क़तें नाज़िल फरमा देगा, हर बंदा ही तंग होकर फिर रहा है। वजौर सुल्तान अलैहि, बादशाहों का नए से नया जुल्म, नए से नई पाबंदियाँ, नए से नए अहकाम और कानून जो लोगों को तंग करके रख देना, अल्लाह ताला ने लोगों पर ये मुसल्लत कर देगा। फरमाया किस वजह से? लोग माप तोल के अंदर कमी करेंगे। और सबसे मुसीबत जो असल मुसीबत है ना, ये है कि ख़राबी अपने अमाल की वजह से होगी, कोसने वो बादशाहों को देना शुरू कर देंगे। हुक्म क्या है कि जब माप तोल करें, ख़रीदो फ़रोख्त करें, उसमें नरमी का मुज़ाहरा करें और पूरा पूरा माप तोल कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु रजुलन समहन, अल्लाह उस मेहरबान बंदे पर रहम फरमाए, इदा बा, जब चीज़ बेचता है तो बड़े अच्छे तरीके से वो फ़रोख्त करता है। व इदश्तरा, जब लोगों से ख़रीदता है तो बड़ा अच्छा लेन देन करता है। व इदक़्तज़ा, अगर उधार दे रखा है तो जब भी उधार मांगता है ना तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सामने रखते हुए नरमी वाला मामला करता है। झिड़कें और उसको ताने देना और उसको ऐसी बातें करना जो उसको तकलीफ़ दें, फरमाया ये नहीं करता ना, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपना हक़ लेना ना वो बातें सुना सकता है, ये सही हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन साथ ही तरगीब क्या दी? फरमाया अल्लाह उस बंदे पर मेहरबान हो जाए, अल्लाह की रहमत हासिल उस बंदे को हो जाए, जिसने तकाज़ा करना है ना तो नरमी वाला मामला करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल क्या था? सही बुखारी में जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, कहते हम सफ़र में थे, ग़ज़वे से वापस आ रहे थे, तो मेरा ऊँट वो इतना कमज़ोर और लाग़र था, सबसे पीछे रह गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले वालों का ख्याल भी बड़ा रखते थे। तो आप पीछे, आपने देखा जाबिर सबसे पीछे हैं, पास आ गए। फरमाया जाबिर है? कहा अल्लाह के रसूल जाबिर हो। फरमाया क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल मेरा जो ऊँट है कमज़ोर है, इस वजह से पीछे रह गया। तो मैं नीचे उतर आया, अल्लाह के नबी को देखा तो नीचे उतर आया। आगे पास एक लाठी थी जो आगे से मुड़ी हुई थी, जिस तरह वो खुड़ी जिसको कहते हैं ना, हदीस में महजन के लफ्ज़ है, मुड़ी हुई थी। आपने वो ऊँट को थोड़ी सी लगाई और मुझे कहा इरकब, ऊपर सवार हो जाओ। मैं उस पर बैठा और वो काफ़िले के आगे आगे चलना शुरू हो गया, बहुत तेज़ी के साथ उसकी रफ्तार तेज़ हो गई। मुझे कहा अब ये बताओ ऊँट बेचोगे? मैंने कहा अल्लाह के रसूल एक ऊक़िया के बदले बेचूंगा, यानी 40 दिरहम वो आप मुझे दे दें तो मैं बेच देता हूँ, ये चांदी है। तो आपने फरमाया जब मदीना जाओगे ना तब जाकर तुम्हें पैसे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है अल्लाह के नबी, मेरे पास कोई और सवारी नहीं है, जब मदीना पहुंचूंगा तब जाकर सवारी आपके हवाले कर दूंगा। लेन देन सौदा उधर ही तय हो गया। ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में 21 दफ़ा जिक्र की है और 21 मसाइल इससे अख़ज़ किए हैं। इसमें यह मसला भी है कि बंदा जब किसी से लेन देन सौदा तय हो जाए ना, ख़रीदो फ़रोख्त कर ले, मोबाइल वो फ़रोख्त कर दिया, भाई मोबाइल तो मैंने आपको बेच दिया, लेकिन 1 महीने के बाद मैं आपको दूंगा, 1 महीने तक या जब तक मैं नया मोबाइल नहीं ना ले लेता तब तक ये मैं इस्तेमाल करूँ। तो इस तरह उसने कहा अल्लाह के नबी मदीना तक मेरे पास कोई सवारी नहीं तो मैं इस्तेमाल करूँगा। फरमाया ठीक है। कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दिन मदीना पहुँच गए, कोई काम पड़ गया, मैं अगले दिन सुबह आया तो मस्जिद नबवी के पास से गुज़रा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर ही खड़े थे। फरमाया अभी पहुँचे हो? मैंने कहा जी अभी पहुँचा हूँ। फरमाया सवारी यहाँ बंद हो और मस्जिद में जाकर 2 रकते पढ़ो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप जब भी किसी सफ़र से वापस आते ना, मस्जिद में जाते और सबसे पहले 2 रकते अदा करते, फिर अपने घर के अंदर जाते। ये अल्लाह के नबी की सारी ज़िंदगी का मामूल था। कहते मैंने नमाज़ पढ़ी और बाहर आया ना तो मेरे जहन में ये आया, लगता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा वापस करने लगे। कहते और मुझे पसंद ये था, जहन कल से बना हुआ था कि ऊँट बेच दिया है, 40 ऊँकिया चांदी आएगी, ये काम कर लूँगा। ये जहन में आया कि शायद अल्लाह के नबी ना मुझे वापस करने लगे। तो बिलाल को कहा रज़ी अल्लाह अन्हु को, ये अल्लाह के नबी के खादिम भी थे, तो उन्हें कहा कि चांदी तोल कर दे दो और साथ फरमाया जिन व अर्ज तोल कर दो और वज़न झुकता रखना, यानी 1 किलो बनता है ना, 40 से थोड़ी सी ज़्यादा दे देनी, 40 दिरहम से ज़्यादा देना। कहते फ़वाज़िन अली बिलाल, बिलाल ने तोल कर दिया। वो अर्ज हफ़िल मीज़ानी, और तोल के अंदर वो जो पैसे अदा करने थे ना ज़्यादा करके दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। अबू दाऊद में हदीस है
سوید بن قیس اور ایک اور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں آئے، ہم لوگ شام سے اور دوسرے علاقوں سے کچھ گندم لے کر آئے تھے اور مدینہ میں فروخت کر رہے تھے، یہاں گندم زیادہ نہیں ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کچھ شلوار کا جو کپڑا تھا نا، شلواریں مدینہ میں یہ بھی کم تھی، تو آپ نے ان کا سودا ہمارے ساتھ کیا، سودا کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بندے کو دیکھا جو پاس کوئی چیز فروخت کر رہا تھا، اسے کہا، وہ تول کر جب دینے لگا نا، چیز فروخت کرنے لگا، آپ نے اس کو بھی یہی فرمایا زن و ارج، بھائی جب لوگوں کو تول کر چیز دینے لگو نا، فروخت کرنے لگو، اس وقت اس میں کچھ رج اور کچھ زیادہ دے دیا کرو، تھوڑا سا زیادہ دے دیں۔ کئی دکاندار اس طرح کرتے ہیں، 1 کلو چیز لے لینا تو وہ تھوڑی سی اضافی چیز ڈال دیتے ہیں، ترازو کو جھکا دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے، اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے تاجر کی، جو پورا ماپ تول کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ خیر والا معاملہ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا بشارت دی؟ فرمایا التاجر الامین الصدوق، وہ تاجر جو امانت دار ہے، یہ امانت ہے نا، آپ 100 روپیہ دیتے ہیں، حق بنتا کہ 100 کی پوری چیز دیں، اگر آپ 90 روپیہ کی چیز دے رہے اس میں خیانت ہو گئی۔ فرمایا وہ تاجر جو امانت دار ہے اور سچ بولتا ہے۔ یہ سچ بولنے کی شرط کیوں لگائی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹی قسم کے ساتھ مال فروخت کرتا ہے نا، اللہ کو ملے گا، اللہ اس پر شدید غصے ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس بندے پر جنت حرام کر دی، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ، اللہ نے اس پر آگ واجب کر دی، وہ جہنم میں جائے گا۔ جھوٹ بول کر مال کماتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے۔ فرمایا وہ تاجر جو سچ بولتا ہے اور امانت کا پورا خیال کرتا ہے، قیامت کے دن جنت میں 3 طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو مرتبے میں سب سے زیادہ ہے۔ مع النبیین، اللہ اس تاجر کو نبیوں کے گروہ کے اندر شامل کر دے گا، نبیوں کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ ہر بندے نے فوت ہونا ہے، اس کے سامنے آخرت آنی ہی آنی، صرف آنکھ بند ہونے کی دیر، پھر آگے یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، اس سے تیسری بات ہی کوئی نہیں۔ فرمایا وہ تاجر جو سچ بولتا ہے، امانت دار ہے، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، ان لوگوں کا ساتھ ہوگا جو اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے، اللہ ان کا ساتھ نصیب کرے۔ یہ دوسرا پروٹوکول۔ اور تیسرا تعارف، اللہ شہداء کے ساتھ اس بندے کو اٹھائے گا، جن کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے نا، ہمارا اللہ اس تاجر کو ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ غور کرو تو بہت بڑی بشارت، اس سے بڑی بشارت کوئی نہیں۔ تقریباً یہ سارے بھائی تاجر حضرات بیٹھے، وہ دیکھیں جو کمیاں ہمارے اندر ہیں نا، اس کو واللہ دور کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا تو دور کی بات ہے، ایک گاہک واپس آ کر کہہ دینا بھائی 2 نمبر چیز ہے، بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور رب العالمین کے سامنے جواب دینا آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، لوگوں سے حساب کرتا رہے گا، جس سے یہ پوچھ لیا نا کہ تو نے یہ کیا اور کیوں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا اس بندے کی بچنے کی امید ہی کوئی نہیں، فرمایا حساب ہوتا جائے گا، جس سے مناقشہ ہو گیا نا، پوچھ لیا گیا یہ کیا تو کیوں کیا، فرمایا یہ بندہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں بچ سکے گا۔ اور اگر ہم سے پوچھ لیا گیا بندے تو نے یہ کمی کی تھی یا چیز اچھی کا لیبل لگا کر 2 نمبر چیز فروخت کر دی، بتا یہ کیا تو کیوں کیا، رب العالمین کے سامنے پھر بچنے کی کوئی امید ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، اللہ اکبر۔ اور وہ بندہ جو نہیں کرتا، یعنی جو امانت دار نہیں ہے، سچا نہیں ہے، جھوٹ بول کر، دنیا میں بھی اس کے لیے نقصان ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ دنیا میں کیا نقصان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو جھوٹ بول کر مال فروخت کرتے ہیں نا، بیچنے والا یا خریدنے والا، وہ دونوں میں سے جو بھی جھوٹ بولے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے مال وقتی طور پر زیادہ لے لے گا، محقت برکت بیعہما، سودے میں برکت ختم ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے مال نکال لے گا، گھر میں کوئی بیماری آ گئی، پریشانی، مال نکل جانا، برکت نہیں رہنی۔
اور جو سچ بولیں گے نا اور سارا ایپ بیان کرے بھائی یہ موبائل ہے اس میں یہ خرابی ہے، یہ اس ہینگ ہو جاتا ہے، اس کی بیٹری اتنی کم ہے، وہ چیزیں جو دکاندار کو نظر بھی نہیں نہ آتی وہ بھی بتا دیتا ہے، اور فروخت کرنے والا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ فرمایا اللہ مال میں برکت رکھ دیتا ہے، مال اگرچہ تھوڑا آ رہا، ہمیں برکت چاہیے یا زیادہ مال چاہیے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کے طلبگار ہیں کہ اللہ تھوڑا مال بھی ہے تو اس میں زیادہ برکت رکھ۔ بے برکتی کی مثال کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ یہ کمرہ پیسوں کا بھرا ہو رہا تو کیا ہی بات، دوسرا کہتا ہے بھائی یہ دعا نہ کرو، برکت کی دعا کرو۔ ایک کمرہ پیسوں کا آتا ہے، 2 کمرے چٹی پھٹ جائے تو کیا کرے گا؟ یہ برکت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقتطع مال امرئ بیمین کاذبہ، جھوٹی قسم کھا کر مال کسی بندے کا جمع کر لیا، تھیا لیا اور سمجھتا میں تو کاروبار کرتا ہوں، میرا تو بزنس ہے، مال اس طرح جمع کرتا ہے نا، فرمایا فالنار اولی بہ، یہ حق یہ نہیں رکھتا کہ جنت میں جائے، آگ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے پوری طرح اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔